بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواہ ابو داود والترمذی واحمد وغیرہم. یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے. حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر استاذ نے اپنے شاگرد کے سامنے علم حدیث کو پڑھانے سے پہلے اس حدیث شریف کو پڑھا، لیکن یہ تسلسل سفیان ابن عیینہ تک ہے، یعنی عملاً تسلسل، ورنہ سنداً تسلسل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. میں اس حدیث شریف کو نقل کرتا ہوں اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ، اور وہ اس حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں اپنے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد القیوم صاحب بدھانوی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی سے. اور وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے. شاہ ولی اللہ صاحب کے بعد کی سند ان کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے اس میں موجود ہے. میں نے بھی آپ لوگوں کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے تمہارے سامنے پڑھ دیا. اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے: الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں، رحمان تم پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس حدیث شریف کو حدیث رحمت بھی کہا جاتا ہے. حدیث رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر رحمت کا مضمون بیان کیا جائے اس کو حدیث رحمت کہا جاتا ہے. اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین پر ہر مخلوق ہے، زمین پر تمام انسان ہے، زمین پر چرند و پرند ہے، زمین پر حیوان اور جانور ہے. یہ سبھی لوگ اس زمین پر ہیں، ہر ایک پر رحم کرنا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف کر دیا. آپ نے بخاری میں روایت پڑھی. اور یہ حدیث شریف بھی تم نے پڑھی کہ ایک بلی کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے
اور اس کو پریشان کرنے کی وجہ سے وہ عورت باوجود کہ دیندار تھی، نمازی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ جہنم میں گئی۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر سانپ نکل آئیں کہیں پر اور تم کو لگے کہ وہ پیاس کی وجہ سے کمزور ہے، فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ، اگر وہ طاقتور بنے اور تم پر حملہ کریں تو پھر مارو، لیکن پہلے پانی پلا دو۔ ایک سانپ جیسے موذی جانور کے باب میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ پہلے اس کو، اگر وہ کمزور ہے پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، تو اس کو پلا دو۔ اسلام رحم سکھاتا ہے، اس سے بڑھ کر رحمت کرنے کی تعلیم کوئی مذہب میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ جو اسلام نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، اس سے بہتر تعلیم ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اس حدیث پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں ہمیں کچھ سبق بھی پڑھنا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ باتیں کتاب کے سلسلے میں عرض کروں۔ صاحب کتاب حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات سوانح زندگی آپ نے شروع کتاب میں پڑھ لی۔ یہ بہت بھاری بھرکم آدمی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ متحد مطلق ہے۔ یہی ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے ہے کہ یہ متحد مطلق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کا مسلک نہیں چل سکا، لیکن آپ ہیں متحد مطلق۔ مسلک جن لوگوں کا چلا وہ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ادریس محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام محی السنہ کہے جاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو قائد اہل سنت والجماعت کہے جاتے ہیں، ان کا مسلک چلا۔ ورنہ متحد مطلق تو اور بھی بہت سارے ائمہ کے اوپر، سفیان ثوری متحد مطلق تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام اتحاد سے نوازا تھا، لیکن ان کا مسالک نہیں چل سکے۔ اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کہ کسی کا مسلک چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہوا کرتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو حق تعالیٰ کا انعام ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ جس کا مسلک چاہے چلا دیتا ہے۔ ورنہ یہ سب اسی لیے تو آپ اقوال پڑھتے ہیں کہ سفیان ثوری کا یہ قول ہے اور فلاں کا یہ قول ہے اور فلاں۔ یہ اگر متحد مطلق نہ ہوتے تو ان کے اقوال کیوں پیش کیے جاتے؟ یہ سب متحد مطلق ہے۔ اسی میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متحد مطلق ہے۔ بہت سی مرتبہ شاگردوں کی بنیاد پر استاذ کا علم چل پڑتا ہے۔ کسی امام کو ایسے شاگرد مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا علم چل پڑتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن حسن شیبانی، امام ظفر حسن بن زیاد، عبداللہ ابن مبارک، یہ کبار اکابر ان کو مل گئے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کا مسلک چل پڑا ان بزرگوں کے واسطے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اسماعیل مزنی، ربی وغیرہ، ربی ابن سلیمان مرادی، یہ سب مل گئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی طرح شاگرد مل گئے، جس سے ان کا علم، ان کا مسلک چل پڑا۔ ربی ابن سلیمان مرادی کے باب میں تو عجیب بات ہے، یہ اتنے کمزور دماغ کے تھے، اتنے خادم امام شافعی بھی تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خادم تھے،
اتنے کمزور دماغ کے تھے کہ ایک مرتبہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے مسئلہ سمجھایا درسگاہ میں، اور فرمایا فہم، سمجھے؟ تو ربی کہنے لگے لا، میں نہیں سمجھا۔ تو حضرت امام شافعی ہاتھ پکڑ کے لے گئے روم میں، کمرے میں، اور 40 مرتبہ سمجھایا۔ محبت بھی ایسی ہوتی ہے طلبہ سے، شاگردوں سے، پھر وہ خادم بھی تھے، اور کہنے لگے بیتے علم پلانے کی چیز ہوتی تو میں تجھے پلا دیتا۔ ان کے باب میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار پڑے تو ربیع ابن سلیمان، میں ان کی ضعف دماغ کمزوری بتا رہا ہوں، کہنے لگے قوّ اللہ ضعفک یا شیخ، حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے ضعف کو قوی کر دے۔ کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ آپ کو صحت دے دے، اللہ آپ کو قوت دے دے، لیکن کہہ دیا اللہ آپ کے ضعف کو قوی کر دے۔ تو امام شافعی کہنے لگے یا بنی اذا قوی ضعفی فانا اموت، بیٹے میرا ضعف بڑھ گیا تو میں مر جاؤں گا۔ تو ربی کہنے لگے لا یا شیخی، حضرت یہ مراد نہیں، میں تو آپ کو دعا دے رہا ہوں۔ امام شافعی کہنے لگے لو شتمتنی یا بنی، میرے بیٹے اگر تو مجھ کو گالی دے گا تو بھی میں اپنے حق میں دعا سمجھوں گا۔ وہ کیسے شاگرد تھے، کیسے استاذ تھے، کیسا پیار تھا ان کو، کیسی محبتیں تھیں۔ آج تو اساتذہ کا حال بھی یہ رہا کہ بس ایک ڈیوٹی پوری ہو گئی، پھر طالب علموں کے ساتھ وہ محبت، وہ پیار نہیں، اور نہ طلبہ کے دل میں وہ عظمت ہے اپنے مشائخ کی، اپنے اساتذہ کی۔ یہ رشتہ ہمیشہ کا رشتہ ہوتا ہے، یہ وقتی رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ کالج کا رشتہ نہیں ہوتا ہے کہ پروفیسر صاحب بیان دے بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ رشتہ دائمی رشتہ ہے۔ بہرحال ربیع ابن سلیمان مرادی اتنے کمزور تھے لیکن شیخ کے ساتھ لگے رہے، اسی کو کہا جاتا ہے لزوم شیخ، شیخ کا دامن ہمیشہ پکڑے رکھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اتنے کمزور تھے، لیکن جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مسلک شافعی پورا ربیع ابن سلیمان سے چلا۔ بڑے بڑے شافعی المسلک اسماعیل مزنی جیسے ربیع سے رجوع فرماتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اس مسئلے میں حضرت کا کیا قول تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی طالب علم غبی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ شیخ کا احترام، شیخ کے ساتھ لزوم، اللہ سے مانگنا، گر گرانا، یہ صفات جب ہوتی ہے نا تو اللہ غباوت کو دور کر کے اس سے کام لے لیتا ہے، اور وہ کام لیتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلبہ تو بہت ہے، آپ نے شروع کتاب میں پڑھ لیا کہ 90,000 طلبہ نے بخاری پڑھی امام بخاری سے، لیکن اس کے باوجود مسلک نہیں چل پڑا، اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ائمۃ الاربعہ کا مسلک چلا، اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ اس سلسلے میں بڑی تفصیل گفتگو ہے۔ حضرت متحد مطلق، اسی لیے آپ مسائل کا استنباط فرماتے ہیں تو کبھی وہ مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہوتا ہے، کبھی امام ابو حنیفہ کے خلاف ہوتا ہے، کبھی امام مالک و احمد کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ تو اب عوام یہ کہیں کہ یہ بخاری کی یہ رائے، بھائی امام متحد مطلق ہے، اپنے دلائل کی روشنی میں ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور ہر متحد مطلق اپنی ایک رائے رکھتا ہے۔ ہم ان کی رائے کو بھی پیش کریں گے، اگر ہمارے مسلک کی تائید میں ہمارے پاس دلائل ہے تو ہم اس کو بھی پیش کریں گے اور اپنے مسلک کو مضبوط بیان کریں گے۔
تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بھاری بھرکم شخصیت ہے. حق تعالیٰ نے آپ سے عظیم المرتبت کام لیا. اس سے پہلے احادیث کی کتابیں تو لکھی گئی تھی آپ سے پہلے، لیکن وہ کتابیں ایسی تھی جس میں صحیح حدیثیں بھی تھی، حسن بھی تھی، ضعیف بھی تھی. امام بخاری سب سے پہلی شخصیت وہ ہیں جنہوں نے صحیح احادیث کا بیڑا اٹھایا. اس کے شرائط طے کیا آپ نے کہ راوی میں یہ شرطیں ہوگی تو ہی میں اس کی روایت لوں، اور پھر آپ نے اپنے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو راوی آپ کی شرط پر اترے ان کی روایتوں کو آپ نے اپنی کتاب میں جگہ دی. دوسری ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف بخاری شریف کی حد تک یہ شرائط ہے، آپ کی ساری کتابوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جز قرات خلف الامام، جز رفع الیدین، جز بر الوالدین، التاریخ الصغیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الکبیر، بہت ساری روایات. لیکن اس میں یہ شرائط نہیں ہے. اس لئے اگر کوئی جز رفع الیدین کی کوئی روایت لے آئے اور یہ کہ بخاری پیش کر رہے ہیں، جی بخاری پیش کر رہے ہیں لیکن اس کی سند دیکھی جائے گی. یہ شرائط صرف بخاری کی حد تک ہے. یہاں آنکھ بند کر کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اور کچھ روایت پر کلام ہے بخاری شریف میں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ راوی پر کلام دوسروں نے کیا ہے، البتہ بخاری کے نزدیک وہ راوی قابل اعتماد ہے. اس لئے امام نے اپنے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو عاشق بخاری، ان پر عشق کا غلبہ ہے بخاری کے باب میں، وہ ان اعتراضات اور ان اشکالات کو حل کرتے ہوئے چلتے ہیں اور سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے. اس کتاب میں اقوال رسول اور افعال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جمع کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اقوال و افعال پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، سبھی پر حدیث کہا جائے گا، لیکن سنت اس کو کہا جائے گا جس کو نبی علیہ السلام نے کیا ہو. آپ نے ایک باب پڑھا، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل اخیر میں کتاب الاعتصام میں آپ نے یہ باب پڑھا. زلات نبوی بھی ہے. زلات نبوی کا معنی حضرت سے سہو ہو گیا. مثلا ظہر کی 4 کے بجائے 2 پڑھا دی، جیسے حدیث ذی الیدین میں. یہ حدیث ہے سنت سے، فرق سمجھ میں آیا؟ یہ حدیث ہے، سنت نہیں کہا جائے. اسی طرح خصوصیات نبوی حدیث ہے، سنت نہیں. حضرت عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ہے، امت کے لیے اس پر عمل کرنا نہیں ہے. بلکہ حضرت عمر اور عبداللہ ابن عباس مارتے تھے عصر کے بعد نوافل پڑھنے والوں کو. ہاں البتہ چھوتے ہوئے فرائض و واجبات پڑھ سکتے، لیکن گھر پہ پڑھے، مسجد میں نہیں. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مسجد میں پڑھو گے تو کوئی اشکال کرے گا ابھی عصر کی فرض پڑھی، اب کون سی پڑھ رہا ہے. اور آپ نے کتاب العلم میں ایک مسئلہ پڑھا کہ آپ کے کسی عمل سے شریعت پر اشکال پیدا ہو، ایسا عمل نہ کرو. اس لیے آپ عصر کے بعد، فجر کے بعد فرائض پڑھ سکتے، واجبات پڑھ سکتے، لیکن گھر پہ پڑھے، مسجد میں نہیں، ورنہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوگی. اسی کو کہتے ہیں فہم، فراست. مسائل ہیں اپنی جگہ، بلکہ امام بخاری نے کتاب العلم میں باب قائم کیا کہ صحیح عمل بھی ایسا لوگوں کے سامنے نہ کرو جو لوگوں کے لیے باعث فتنہ ہو جائے اور امت فتنے میں مبتلا ہو جائے.
تو صحیح عمل بھی امت کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ امت فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، وہ سمجھ نہیں پائے گی۔ تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقوال رسول اور افعال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ اصل ذات گرامی ہمارے لیے اگر کوئی ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء میں آپ کو مقام اعلیٰ اللہ نے نصیب فرمایا۔ تقرب خداوندی کا عالم یہ ہوا کہ معراج میں بالکل قریب کر دیا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ سفر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، حتیٰ کہ مفتاح الجنہ آپ کو دی گئی، مقام محمود اور شفاعت کبریٰ آپ کو دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ ہی کو عطا کی گئی، یہ آپ کے بلند مقام پر دلالت کر رہی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس کو اتنا بلند مقام ملا وہی ذات گرامی قابل اتباع ہے، انہی کی اتباع کریں گے، انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، اور انہی کی اتباع میں ہمارے لیے مغفرت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی، مغفرت بھی ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، محبت رب بھی ملے گی اور مغفرت بھی ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ جو انسان جتنا قریب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اس کو اپنا مقام نصیب فرماتے ہیں۔ یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی، جتنا اتباع نبوی میں قریب ہوگا اللہ اس کو اپنا مقام قرب نصیب فرماتے ہیں، اور پھر اتباع نبوی کی برکت سے وہ مقام مل جاتا ہے کہ ان کو سلطان العرض اللہ بنا دیتا ہے۔ سلطان العرض کا مطلب سمجھ میں آیا؟ زمینی نظام اللہ حوالے کا، اس کو کہا جاتا ہے غوث، اس کو کہا جاتا ہے قطب، اس کو کہا جاتا ہے ابدال۔ اللہ ان کو زمینی نظام حوالے کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ہاتھ میں تقدیر کا بدلنا آ گیا، تقدیر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ ان کو اتنا قرب نصیب کرتا ہے کہ یہ زمین پر دعا کرتے ہیں اور اللہ کائنات کے نظام کو بدلتا رہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ ان کو سلطان العرض بنا دیتا ہے، زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ آپ ہی کی اتباع میں ہمارے لیے عزت ہے، آپ ہی کی اتباع میں ہمارے لیے کامیابی ہے، حتیٰ کہ وہ مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ عالم بیداری میں بھی زیارت نصیب ہو جاتی۔ لیکن بھائی یہ تو بروں کی باتیں ہیں، بہت بروں کی باتیں۔ عالم منام میں تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اور حضرت نے بیان فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی، خواب میں تو یقیناً حضور کی زیارت ہے، حدیث شریف۔ عالم بیداری میں زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بعض علماء منع فرماتے ہیں کہ حضرت نے خواب کا بیان کیا، بیداری کا کہاں بیان؟ لیکن بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ عالم بیداری میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس پر مستقل رسالہ لکھا، اور خود جلال الدین سیوطی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضرت کو خواب میں دیکھا، 1-2 مرتبہ نہیں، 72 مرتبہ۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ نے جب فضائل قرآن لکھ رہے تھے، رمضان المبارک کے مہینہ تھا، اور حضرت عصر کے بعد
بیٹھے ہوئے تھے، لکھ رہے تھے، اور حدیث پاک میں فضیلت قرآن لکھ رہے تھے، اور اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو عالم بیداری میں بھی ہمارے اکابر کو زیارت ہوئی ہے۔ سیوطی فرماتے اذا لم تر الہلال فسلم من رأى الہلال، اگر تم کو چاند نظر نہیں آیا تو جن کو نظر آیا ان کی بات تسلیم کر لو۔ تم کو نبی نظر نہیں آتے عالم بیداری میں تو جن کو نظر آئے ان کی بات تسلیم کر لو۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس مسئلے پر بہت تفصیل سے گفتگو کرتا۔ ایک واقعہ مختصراً عرض کروں۔ حضرت نظام الدین اولیاء سلطان الاولیاء سماع کے قائل تھے۔ سماع کا معنی ہوتا ہے شان رسالت میں اشعار پڑھے جائیں اور وزد آ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ قاضی ضیاء الدین دہلوی جو جج تھے، انہوں نے فرمایا حضرت آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ پر تو ایک وزد طاری ہوتا ہے، آپ تو معذور ہیں، لیکن یہ لوگ ڈھونگ کرتے ہیں آپ کو دیکھ کر، بتکلف کرتے ہیں جیسے آج کل لوگوں کو دیکھا ہے۔ سلطان الاولیاء کہنے لگے نبی سے اجازت دلا دو تو اسی مجلس میں اشعار پڑھے جا رہے تھے اور سلطان الاولیاء کھڑے ہو گئے، قاضی نے بٹھا دیا، 6 مرتبہ بٹھائے، 7ویں مرتبہ جب کھڑے ہوئے تو قاضی صاحب نے نہیں بٹھائے۔ گنودگی طاری ہوئی دونوں پر، اور دونوں نبی علیہ السلام کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اور قیصہ سلطان الاولیاء نے فرمایا حضرت میری ایک طبیعت ہے، مجھے جوش آ جاتا ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، قیصہ منع کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ضیاء الدین نظام الدین معذور ہے، چھوڑ دو۔ تو ضیاء الدین کہنے لگے حضرت ہم تو آپ کی ظاہری شریعت کے مقلد ہیں، اور ظاہری شریعت میں یہ نہیں ہے۔ گنودگی دور ہوئی، سلطان الاولیاء کہنے لگے اجازت لے لی، قاضی ضیاء الدین کہنے لگے جواب بھی تو دے دیا میں نے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے 6 مرتبہ بٹھایا، 7ویں مرتبہ کیوں نہیں بٹھایا؟ تو مقام سلطان الاولیاء دیکھیں، قاضی ضیاء الدین فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کی روح کے ساتھ چلا سمائے اول تک۔ یہ تصوف کی باتیں ہیں۔ فرمایا دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو ان کی روح چلی سمائے ثانی پر، میری روح بھی چلی۔ 6 آسمانوں تک تو میں ساتھ چلا، جب وہ 7ویں مرتبہ کھڑے ہوئے تو قربت خداوندی میں پہنچ چکے تھے، میں نہیں پہنچ سکا۔ اس سے نظام الدین اولیاء کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ محبت یہ رزق ہے۔ محبت جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ان سے لوگ محبت کرتے ہیں مجھ سے کیوں نہیں کرتے۔ محبت رزق ہے، الحب رزق، محبت ایک رزق ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے محبت ڈال دیتا ہے۔ کسی صوفی نے بہت اچھی بات کہی، فرمایا محبت پر کہا ہے اما القریب فقال اقتلوا یوسف واما البعید فقال اکرمی مثوا۔ فرمایا بھائیوں نے تو یوں کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، یہ قریب کے لوگ تھے، محبت میں، اور عزیز مصر نے کہا کہ اس کا اکرام کرنا، یہ ہمیں کام آئے گا۔ تو عزیز مصر کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ معلوم ہوتا ہے اللہ ہی نے ڈالی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت رزق ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے باب میں لوگ اس سے محبت کرتے ہو تو دوسروں کو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کیا چیز ہے؟ سنو، حسد کیا چیز ہے؟ حسد اللہ پر اشکال ہے۔ مسئلہ سمجھنا، یہ میں نہیں کہتا، امام نووی نے کہا ہے شرح مسلم میں۔ حسد کیا چیز ہے؟ اللہ پر اشکال۔
مثلا میں یوں کہوں کہ ان کو اتنی دولت کیوں ملی، اس کا مطلب دولت کس نے دی ہے؟ اللہ ہی نے دی، تو اس کا مطلب اللہ نے کیوں دی؟ ان کو عزت اتنی کیوں ملی؟ ان کو علم اتنا کیوں ملا؟ ان کی بچی کا کیوں اچھی جگہ طے ہو گیا؟ ان کے لڑکے کا اچھی جگہ کیوں نکاح ہو گیا؟ اس سے لوگ محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں، یہ سوال اللہ پر ہوا ہے، اور جو اللہ پر سوال کرتا ہے اللہ اس سے اپنی محبت کو سلب کر لے۔ میں نہیں کہہ، امام نووی نے لکھا ہے اللہ اس سے کہ تو، میں دنیا کی مثال دوں کہ میں ان پر اشکال کروں کہ آپ نے ان کو یہ کیوں دیا، تو میری نفرت دل میں آئے گی یا نہیں؟ جب میں اللہ پر سوال کروں گا تو پھر اللہ کے وہاں سے بھی میری محبت ختم ہو جائے گی۔ کتنا بڑا نقصان ہم کا، کتنا بڑا نقصان ہم کا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہم کر رہے ہیں۔ تو محبت جو ہے وہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جس کی محبت جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، یہ کوئی اشکال کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا، اور ہمیں اس پر کوئی حسد یا اشکال کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں رشک کرے، رشک شریعت میں جائز ہے، اللہ نے علم دیا مجھے بھی دے، اللہ نے محبت دی میری بھی محبت اللہ دے دے، حق تعالیٰ نے اس کو مال دیا یہ خرچ کر رہا ہے میں بھی خرچ کروں، مجھے بھی اللہ تو دے دے۔ رشک جائز ہے، غبطہ جائز ہے، لیکن حسد جائز نہیں ہے۔ بہرحال اب کیا مختصر وقت میں کیا باتیں کی جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوری کتاب میں حق کی ترجمانی فرمائی اور باطل کی تردید فرمائی۔ باطل میں کہیں تم ائمۃ الاربعہ کو باطل نہ سمجھ لینا، ائمۃ الاربعہ مراد نہیں، ائمۃ الاربعہ کا اختلاف تو گھر کا جھگڑا ہے، جو باپ کو بیٹے سے ہوتا ہے، بیٹے کو باپ سے ہوتا ہے، اور شوہر کو بیوی سے ہوتا ہے، بیوی کو شوہر، یہ اندرونی اختلاف کا مسئلہ ہے، یہ اختلاف نہیں، یہ سب حق، یہ سب حق، البتہ احقاق حق اور تردید باطل وہ ہے جہمیہ، قدریہ اور معتزلہ وغیرہ جو لوگ ہیں، ان کی تردید آپ نے فرمائی، اور اس آخری کتاب میں آپ نے توحید پر گفتگو فرمائی اور توحید خالص کو بیان فرمایا کہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ اس کی ذات کو بھی مانو، اس کی صفات کو بھی مانو۔ چونکہ قدریہ، جہمیہ وغیرہ اللہ کی صفات نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صفات ماننے سے بہت سارے معبود ماننے پڑیں گے، بہت سارے اللہ ماننے پڑیں گے۔ تعدد اسماء یہ تعدد ذوات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، نام کے متعدد ہونے سے ذات متعدد نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے صفات خداوندی کو ثابت فرمایا۔ ایک آخری بات کہہ دوں، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، لفظ اللہ تو ذاتی نام ہے، عارف المعارف، اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ جتنے صفاتی نام ہیں وہ توفیقی ہے، اتحادی نہیں، یاد رکھیں، توفیقی ہے، اجتہادی نہیں۔ اتحادی کا مطلب کسی نے ایجاد کر کے اس کو نہیں بنایا، اللہ کی طرف سے اس کو رکھا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لفظ عبد کی نسبت توفیقی نام کی طرف تو کر سکتے ہیں، اجتہادی نام کی طرف نہیں کر سکتے۔ اب وہ تم بعد میں سمجھتے رہنا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ میں ایک مثال دے دوں اس کی۔ بعض لوگ نام رکھتے ہیں عبد السبحان، سبحان کوئی نام نہیں ہے اللہ کا، سبحان کا معنی اللہ کی ذات پاک ہے، کوئی نام تھوڑے ہی ہے، اور جب یہ نام نہیں ہے تو یہ تیرا اتحاد ہوا، اور جب تیرا اتحاد ہے تو اب عبد کی نسبت سبحان کی طرف نہیں ہو سکتی۔ ہاں جتنے نام توفیقی ہے، عبد الحی ہے، عبد القیوم ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یہ سارے اپنی جگہ مسلم ہیں۔
توفیقی نام کی طرف لفظ عبد منسوب ہوگا، باقی اتحادی نام رکھ کر آپ اپنی طرف سے منسوب کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ نام کے اعتبار سے میں نے کہا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری باب لائے جس میں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اس کو سب سے اخیر میں اس لیے لائیں کہ یہ عمل قیامت میں ہونے والا ہے، سب سے اخیر میں ہونے والا ہے یہ عمل، اس لیے اس کو سب سے اخیر میں لائیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک بات اس سے متعلق سمجھ لو، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ یہ ایک دقیق بات ہے، تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے کہ یہ 5 ملین نیکی لے کر آیا تو اس کو جنت میں بھیج دو، اس لیے کہ اگر گننے پر فیصلہ ہوگا تو ریاکار جنت میں جائے گا، اور جو ہے مخلص جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کے بیچارے تھوڑے سے عمل ہوتے ہیں۔ گنے نہیں جائیں گے، وزن ہوگا اور وزن پر فیصلہ ہوگا، اور اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے 3 صفات سے: ایمان، اخلاص اور اتباع رسول۔ 3 صفتیں یاد رہ گئی۔ قیامت میں عمل میں وزن پیدا ہوگا، ایمان، اخلاص اور اتباع رسول۔ اگر یہ 3 صفتیں ہیں تو وزن ہوگا، اور اگر اس میں سے ایک بھی صفت نہیں ہے تو وزن نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں ہے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اتباع رسول نہیں ہے تو بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ امام بخاری اس کو سب سے اخیر میں لائے، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پھر وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم سے کہہ رہے ہیں کہ افعال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ پھر لغوی تحقیق کو پیش کر دی، قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ اور اعمال تولے جائیں گے، یہ بخاری کی رائے، یہ ابن عباس کی رائے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اس پر دلیل پیش کی، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنَ شْقَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ سب پڑھ لو، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ حدیث میں امام بخاری کا استدلال ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں یہی کلمات رکھے گا اللہ اور اسی کا وزن ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اچھا، شوق پیدا کرنے کے لیے حضرت نے ایک دم نہیں کہا، فرمایا کلمتان، 2 کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو پیارے ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے پوری حدیث ہے، اس لیے ہم کو پتا ہے، صحابہ کو پتا نہیں تھا۔ اچھا وہ کیا ہوں گے؟ رحمان کو محبوب، ابھی حضرت شوق دلا رہے، خفیفتان، ہلکے پھلکے زبان پر، بہت آسان ہے۔ فرمایا وہ کیا کلمے ہوں گے حضرت بتائیے جلدی۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہوں گے، اور شوق پیدا ہوا۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث شریف پر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کو ختم فرمایا اور اشارہ کیا اس بات کی طرف، پاک اللہ کی ذات ہے، مجھ سے عیب ہو سکتا ہے اپنی کتاب کے لکھنے میں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ استغفار کا اہتمام رکھو۔ دیکھو استغفار کے بڑے فوائد ہیں، کتنے فوائد ہیں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی ہیں تو بھی عذاب نہیں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، استغفار کرو گے تو بھی عذاب نہیں۔ معلوم ہوتا ہے استغفار کا مقام عذاب کے روکنے میں نبی کے برابر ہے، اتنا اونچا استغفار کا مقام۔
استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے شروع فرمایا اور ایمان کے اہم مسئلے پر ختم کر دیا۔ نمبر 2، پہلا استاذ حمیدی، آخری استاذ احمد۔ حمد کا مادہ ہے، معلوم یہ ہوتا ہے نیت اچھی رکھو، محمود رکھو، اللہ دار الحمد میں داخل کرے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ پہلے صحابی ابو ہریرہ عمر ہے، آخری صحابی ابو ہریرہ ہے، دونوں مہاجر ہیں۔ ہجرت کرو گے علم ملے گا، تکلیفیں اٹھاؤ گے تو علم ملے گا۔ یہ بڑی مناسبتیں ہیں ابتدا اور انتہا کے اندر۔ حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ آپ کا پڑھنا پڑھانا بہت مبارک فرمائے۔ چونکہ ہمیں وقت جو دیا گیا ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اچھا ابھی دعا بھی تو ہوگی، دعا بھی تو کرنا ہے۔ تو بہرحال وقت کی پابندی ہمارے ذمہ ضروری ہے، جو وقت ہمیں دیا گیا تھا اس وقت کے مطابق۔ بہرحال یہ آپ کا کتاب کا پڑھنا پڑھانا بہت مبارک ہو۔ دیکھو بچوں، آپ نے اس سال میں کم سے کم 40,000 حدیثیں پڑھی ہیں، دورے میں 40,000 حدیثیں ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا 200 حدیث پر 5 حدیث پر عمل کرو۔ 200 حدیث تو 5 حدیث پر عمل، جیسے 200 روپے پر 5 روپے ہیں، تو 200 حدیث پر 5 حدیث پر عمل کرو۔ ظاہر سی بات ہے 40,000 پر کتنی حدیثیں بن جائے گی؟ 1000 کے قریب بن جائے گی۔ اگر اتنی حدیثوں پر عمل کریں گے آپ، نبی علیہ السلام کی قربت حضرت کے قریب ہو جاؤ۔ پھر عالم منام تو کیا، عالم بیداری میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زیارتیں نصیب ہو۔ اس ذات اقدس کے قدموں میں گر جاؤ، اپنے آپ کو ڈال دو، تکبر چھوڑو، تواضع اختیار کرو، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھو ان برائیوں سے جس سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، اس سے اپنے سینے کو صاف ستھرا رکھو۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دلوں میں اللہ کا نور دیکھو گے۔ بھائی گندے برتن میں آپ دودھ ڈالو گے تو بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ تو میرا دل حسد، بغض، عداوت، نفرتوں سے بھرا ہو اور میں علم نبوی کو ڈالوں تو یہ علم بھی بگڑ جائے گا یا نہیں؟ اچھا علم کیسے بگڑ جائے گا؟ یہ علم تکبر پیدا کرے گا، کبر پیدا کرے گا۔ میں نہیں مانتا ان کی بات، یہ کون ہے؟ پھر آپ اپنے استاذ پر بھی اینٹنے لگو گے، شان بتاؤ، حق بات کے سننے سے اعراض کرو، صحیح بات کو بھی نہیں مانو۔ تو یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ برتن گندا ہے، اس میں ہم نے علم نبوی کو ڈالا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عالم ہو کر ایسا، بھائی برتن گندا تھا اس میں علم گیا تو پھر علم بھی بگڑ گیا۔ اگر برتن صاف ستھرا ہوتا اس میں علم نبوی کو ڈالا جاتا تو یہ تواضع آ جاتا، انکساری پیدا ہو جاتی اور نفرتوں کا مسئلہ نہ رہتا۔ اسی لیے مشائخ سے لوگ بیعت ہوتے۔ آپ نے ایک حدیث مسلم شریف میں پڑھی جو کہ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں یہ پوچھیں گے کہ اللہ کچھ لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، افطاری کرتے تھے مسجد میں، ساتھ میں بیٹھ کر ہم افطاری کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا تھا، اور وہ لوگ نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ فرمایا وہ نرگ میں ہے، وہ جہنم میں ہے، جاؤ تم سفارش کرو میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہاں امام نووی نے لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے نیکوں کی صحبت قیامت میں بھی کام آئے گی۔ صالحین کی صحبت جو ہے نا وہ دنیا میں تو کام آتی ہے،
دنیا میں کیا کام آتی ہے؟ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہماری زندگی بن جاتی ہے، ہمارے دل کی برائیاں دور ہوتی ہیں۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے صحابہ انتہائی درجہ کفر و شرک کے دلدل میں تھے، کس نے ان کو جو ہے چمکنے والا ہیرا بنا دیا اور جنت میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ ملا؟ یہ صحبت رسول ہی تو تھی۔ اور تابعین کو کس نے بنا دیا؟ صحبت صحابہ ہے۔ تبع تابعین کو کس نے بنا دیا؟ تابعین کی صحبت جو ہے نا وہ انسان کو بہت نیک بنا دیتی ہے، اچھوں کی صحبت اچھے بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، الصحبت متصرفت، صوفیہ کا جملہ ہے، الصحبت متصرفت، صحبت اپنا اثر کر کے رہے، والطبیعت متصرقت، اور طبیعت میں چوری کرنے کی عادت ہے، نقالی کرنے کی عادت ہے۔ استاذ کیسے بولتے ہیں وہ بھی بولتا ہے، استاذ کیسے چلتے ہیں وہ بھی چلتا ہے۔ والطبیعت متصرقت، ظاہر سی بات ہے کہ صالحین کی طبیعت کو ہم اپنائیں گے تو تعالی ہمیں بھی جو ہے نیک بنا دے گا۔ تو الصحبت متصرفت والطبیعت متصرقت۔ اور تیسرا جملہ صوفیہ کا والاخلاق متعدیت، اخلاق ایک دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں، اچھے اخلاق بھی منتقل ہوتے ہیں، برے اخلاق بھی منتقل ہوتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں ہمیشہ نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بخاری شریف کے میں نے ابھی جگہ جگہ جلسوں میں ایک بات کہی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ساری بخاری کلاس میں پڑھاتے ہیں تو آخری حدیث یہیں جلسے میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ چونکہ اب اس کالوں کا ذہن بن چکا ہے نا لوگوں کا، اور بخاری شریف ہی کے لیے اسپیشل جلسہ کیوں کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے بھائی کہ بخاری کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 1200 سال سے اکابر کا تجربہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب جب بخاری ختم ہو رہی ہے تو ہم اکیلے کیوں لیں، آپ بھی مانگیں، اس لیے ہم جلسہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی شریک کر لیں اور آپ بھی اللہ سے مانگ لیں، ہدایت مانگے، رزق حلال مانگے، اس لیے ہم جلسہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے دربار میں آپ بھی مانگ لیں، ورنہ یہ تو کلاس میں بھی پوری ہو سکتی تھی۔ بہرحال اس کتاب کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، متوقع ہے سب کے لیے دعا کی جائیں، خصوصاً ہمارے حاجی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اس علاقے پر بڑا احسان رہا ہے۔ حق تعالی جل شانہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان کو بھی شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی اسماعیل صاحب ویراول کے اندر وہ بھی علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے بیچارے ہیں جو بستر مرض میں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کر لیں، بلا لیں یا وہیں بیٹھے رہیں، میں کلمات بلوا دیتا ہوں۔ بہت سے ساتھیوں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی ہے، ہمارے فارغ ہونے والے علماء بھی اور علاقے سے تشریف لانے والے علماء بھی، ان حضرات نے بھی درخواست کی تھی، تو بیعت کی مجلس ابھی کر لیتے ہیں، اور صبح نماز فجر میں حضرت والا کی ذکر کی مجلس بھی یہی ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ پورے علاقے سے ہمارے ممتاز اکابر علماء کرام بڑی تعداد میں ہر جگہ سے تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پر جامعہ کے خصوصی محسنین حضرات بڑی تعداد میں یہاں ہیں، خصوصاً GIDC سے، ہمارے ویراول شہر سے تشریف لانے والے ہمارے بھائی یوسف بھائی، اقبال بھائی، شفیع مرین والے، ندیم بھائی، آصف بھائی، اس طرح پورے GIDC سے الحمدللہ ہمارے شعیب بھائی ونسر صاحب، ساجد بھائی،
जितने भी अहबाब, आसिफ भाई, इन तमाम हजरात के हम तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। मजलिस लंबी चल सकती थी लेकिन हालात हाजिरा की वजह से परमिट हमारे पास 9:30 की थी, इसलिए 9:30 तक के अंदर पूरा करना ज़रूरी था। मैं मुख्तसरन ये हमारा जामिया तालीमुद्दीन सीडोगर बस्ती में जो वाक़ है, इस साल जामिया से 24 उलमा जो हमारी नज़र के सामने अभी बुखारी शरीफ का दर्स पढ़े गए हैं, ये 24 उलमा हैं। इनमें से कुछ उलमा के 12 साल यहाँ मदरसे में निकले हैं, जिन्होंने नाजरा भी पढ़ा, हिफ्ज़ भी पढ़ा, हाफिज भी हुए, आलिम भी हुए, कारी भी हुए। और इस जमात की खुसूसियत है कि पहली मरतबा सबा के 5 कारी इसी जमात में फारिग हो रहे हैं। और इस जमात की खुसूसियत यह है कि 12 इसमें से टेलर भी एक साथ फारिग हो रहे हैं। और जामिया ने 12 के 12 टेलर यानी खयाती का काम सीखे हैं, इनको मशीन भी गिफ्ट किया है। जामिया की तफसीली खिदमात पर सुबह में रोशनी डाली जाएगी, लिहाजा जो हमारे सामईन यहाँ मस्जिद में मौजूद है, वेरावल शहर से तशरीफ़ लाने वाले तमाम हजरात जिनके नाम लिए गए, जिनके नाम नहीं भी लिए गए, हमारे उलमा में से मौलाना फिरोज़ साहब, मौलाना इमरान साहब, डारी के तमाम उलमाए किराम, सीरोगढ़ के उलमाए किराम, वेरावल के उलमाए किराम, इन सभी हजरात के खुसूसन जूनागढ़ से अजीज़म मुफ्ती अब्दुल मतीन सल्लल्लाहु मौलाना इब्राहिम साहब पासलिया और तमाम साथी अहबाब, हाफिज़ शब्बीर खान साहब, जितने भी अहबाब जूनागढ़ से, वंथली से, मांगरोल से, मादर इल्मी दारुल उलूम हसनिया से तशरीफ़ लाने वाला वफ़द उलमाए किराम का, हज़रत मौलाना मुफ्ती दाऊद अहमद साहब, जितने भी साथी अहबाब यहाँ हैं, सभी के हम तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। खुसूसन हमारे जामिया के असातिज़ा, मास्टरान हजरात और पूरा अमला मकातिब का, हम 92 अफराद जामिया में लगे हुए हैं, 92। मदरसे की खिदमत में जामिया तालीमुद्दीन सीडोगर, जामिया के माहताती में 32 मकातिब, जिसमें पढ़ने वाली तादाद 1100 और जामिया में पढ़ने वाले दारुल इकामा के साथ मुकम्मल 350 तलबा हम रहे। इसी तरह जामिया की माताती में 2 शाख मांगरोल में हैं, एक लड़कियों की है जिसमें इस कल आइंदा कल 16 लड़कियां आलिमा हो रही है, जिनमें पढ़ने वाली तादाद 950 लड़कियां हैं। इसके अलावा वहाँ 5 साल आलिमियत का कोर्स है, जिसमें 225 लड़के हैं, जिनमें से 8 आइंदा कल मांगरोल इशा की नमाज के बाद तकमील हिफ्ज़ का जलसा है, वहाँ 8 हाफिज फारिग होंगे। इसी मदरसे में दौरे हदीस शरीफ आइंदा साल शुरू होगा, तो हजरत वाला इफ्तिताह बुखारी भी करवाएंगे। लड़कियों में इख्तिताम बुखारी ज़ोहर के बाद, और वो उलमा जो 5 साल में आलिमियत का कोर्स करते हैं, इनमें बुखारी का इफ्तिताह भी मांगरोल में होने वाला है। हमने ये 4 प्रोग्राम एक साथ रख दिए, इसलिए कि हजरत वाला के पास 27 रजब तक कोई गुंजाइश नहीं है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, सब प्लेन के सफ़र है। तकरीबन 24 घंटे में 5 घंटे भी मुश्किल से राह आराम मिलता है रात को, या 3.5 घंटे 4 घंटे। दिन में तो कोई आराम का चांस ही नहीं, खाना भी ठिकाने का नहीं। सुबह से निकले हैं 3:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे कहा कि 2 रोटी खा ले। ये हालात है। इल्म इंसान को थकाता है, मशक्क़त मुजाहदा मेहनत में डालता है, तब परवान चढ़ता है और उम्मत इससे नफ़ा बख्श होती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब खूब बरक़ात नसीब फरमावे। काठियावाड़ की सरज़मीन के गयूर हजरात उलमाए किराम, हमारे लिए हजरत वाला की ज़ात अकाबीर का एक ज़बरदस्त नमूना और सलफ़ सालिहीन और क़ुदवतुस सालिकीन में से एक ज़बरदस्त शख्सियत है। काठियावाड़ बहुत दूर है, फ़्लाइट के सफ़र भी ट्रेनों जैसे ही हो गए हैं, लेकिन फिर भी बार बार मन्नत व समाजत और इन हजरात के दिलों में जगह, लेकिन आज़ार और काम की तरतीबें, लेकिन फिर भी इलाके पर तवज्जो बहाल फरमाए हुए हैं। लिहाजा हम बहुत ही ज़्यादा ममनून और मशकूर हैं। हमारे हाजी सुलेमान साहब काफ़ी इदारे के पीछे ज़बरदस्त मेहनत फरमाते हैं। हाफिज़ आसिफ मेमन साहब, हाफिज़ सरफराज साहब मदरसा अमीना से, मदरसा रूह इस्लाम, मदरसा रौनक इस्लाम, मदरसा तक़वियतुल इस्लाम, ये वेरावल की हमारी दीनी अजीम दरसगाहें हैं।
جہاں کا اسٹاف اور عملہ اور اساتذہ اور ہماری ویراول شہر کے مساجد کے ائمہ جامعہ کی ترجمانی اچھے انداز میں کرتے ہیں، ہم سبھی کے ممنون اور مشکور ہیں۔ یہاں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلتا ہے، ایک طرف 24 علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں، 25 حفاظ قرآن، آئندہ کل آپ کو تفصیلی رپورٹ پیش کیا جائے گا۔ ایک طالب علم، کئی طالب علم نے ایک نشست میں پورا قرآن ابھی استاد کو سنایا ہے، کسی نے 1 سال میں پورا کیا، کسی نے 2 سال میں پورا کیا۔ حفظ کے 14 قاری، سبا کے 5 قاری، کاٹھیاواڑ کی دھرتی پر علم اب قرات کا تصور بھی نہیں تھا، حدیث کا تفسیر کا تصور بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہی نے فضل فرمایا، اکابر کے توجہ ہوئی۔ میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی آپ نے جو سرمایہ ادارے پر لگایا، اس کی کمائی جس دن اس کا پھل لینے کا دن آیا تو آپ حساب چکانے کے دن میں خالی سال میں 1 مرتبہ تو 1 دن ہم کو دو۔ ہم عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ادارے کے خدمات سے واقف ہونے کے لیے مدرسہ کیا کام کرتا ہے، یہاں کیا خدمات انجام دی جاتی ہے۔ آپ سرمایہ لگاتے ہیں، لیکن اس سرمایہ کے لگنے کے بعد اس کا پھل جو آپ کی نظروں کے سامنے ہیں جلسے کی شکل کے اندر ادارے کی خدمات سے، اس لیے عاجزانہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ حضرات سال میں 1 موقع اپنے علاقے کے مدرسے کے لیے، مرکزی درسگاہ کے لیے ضرور نکالا کریں۔ تو کل ہم 2350 پڑھنے والے طلباء اور طالبات رہے، اور آئندہ سال ان لڑکیوں کو پرائمری، سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری کی اسکول کا نظام بھی کرنے کے لیے ترتیب بن چکی ہے۔ پرمیشن مل جانے پر انشاءاللہ سیکنڈری تک ان کی اسکول کا نظام بھی لڑکیوں کا کیا جائے گا، اور تقریباً ہم 92 آدمی کام میں لگے ہوئے، 1,65,00,000 کا خرچ ہوا، جس میں تقریباً 93 لاکھ روپے یہاں جامعہ سڈوگر کا ہے۔ پورا تفصیلی حساب کل پیش کریں گے، اور ہمارے پاس آمد 1,15,00,000 کی، باقی اللہ تعالیٰ شانہ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے سال کی ترتیب آگے پیچھے کر کے کام لیا جاتا ہے۔ آئندہ کل تفصیلی رپورٹ مدرسے کا پیش ہوگا۔ آج درس ختم بخاری کی وجہ سے اور پرمیشن کے وقت کی پابندی 10 بجے تک کی وجہ سے ہم اس مجلس کو مختصر کرتے ہیں، لیکن آپ سے یہ عہد کرواتے ہیں کہ ہماری یہ مجلس یعنی آئندہ کل کا جلسہ ادھورا ہے، لہذا آپ سبھی حضرات سامعین صبح 8:30 بجے سے 12:30 تک کا پروگرام ہے، جس میں ان علماء کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا، حفاظ قرآن کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا، اور 18 نکاح بھی ہونے والے ہیں، لہذا تمام پروگراموں کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ اور ابھی جلسے کے ختم کے بعد ہمارے خصوصی مہمانوں کا، علماء کا کھانا اوپر ہے، تو مسجد کے بالائی حصے میں یہ حضرات تشریف لے جائیں گے۔ باقی تمام ساتھیوں کا، طلباء کا اور تمام دیگر مہمانوں کا کھانے کا نظم حال میں ہے۔ ایک ساتھی کی طرف سے دعوت ہے، انہوں نے اپنے خاندان کے بیماروں کے لیے شفا کی درخواست کی ہے، اور اس طرح بہت ہی اچھی دعوت انہوں نے خصوصاً حاجی عبداللطیف صاحب کے متعلقین، اور وہ جیسی بڑی دعوت کیا کرتے تھے، ان کے ایک متعلقین نے خاص طور پر یہ سوچا تھا کہ ان کے منشا پر میری طرف سے ایک دعوت ہو جائے۔ یہ صالحین کی، نیک لوگوں کی بعد میں یہ رسم لوگ جاری کرتے ہیں۔ آئندہ کل بھی ایک صاحب خیر کی طرف سے جلسے کی پوری دعوت کا نظام کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام حضرات کو اپنے انفاق فی سبیل اللہ کا دنیا آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ ابھی حضرت والا بیعت کی مجلس جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میں جو کلمات بلواؤں وہ اپنی جگہ بول لیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، تقدیر پر، اچھا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، زنا سے، چوری سے، کسی کا مال ناحق کھانے سے، کسی پر الزام رکھنے سے، نماز چھوڑنے سے اور تمام گناہوں سے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ بیعت کی ہم نے حنیف کے واسطے سے اس کے مشائخ کے ہاتھ پر۔ اے اللہ ہماری بیعت کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو عہد کیے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین باتیں عمل کی ہے وہ سن لو۔ پہلی بات، روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ نمبر 2، روزانہ 100 مرتبہ درود شریف۔ نمبر 3، روزانہ 100 مرتبہ استغفار۔ یہ 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام۔ نمبر 2، جو حافظ ہو وہ نوافل میں 1 پارہ پڑھے، دن بھر کے نفل، اور جو حافظ نہیں ہے وہ اندر دیکھ کر پڑھے، چاہے 1 پڑھے چاہے آدھا پڑھے۔ نمبر 3، فرائض کی پابندی تو ہے ہی، فرض نماز چھوٹنے نہ پائے، لیکن فرائض کے ساتھ نوافل کوشش کرے۔ سب سے افضل تہجد ہے، پھر اشراق ہے، پھر چاش ہے، پھر اوابین۔ ان آہستہ آہستہ اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر گناہ ہو جائیں، بشر ہیں، انسان ہیں، تو فوراً توبہ کریں، تاخیر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے لوگ آئے ہیں جن کے نام لیے، یہ سب اداروں کے معاونین ہیں، سارے اداروں کے معاونین ہیں، ان کے کاروبار کے لیے دعائیں کریں۔ جتنی ان کی تجارتوں میں برکت ہوگی، اداروں میں اتنا تعاون ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اقارب و رشتہ دار کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے صغائر بھی معاف فرما، ہمارے کبائر بھی معاف فرما، ہماری جلوت بھی معاف فرما، ہماری خلوت بھی معاف فرما، ہماری راتیں بھی معاف فرما، ہمارے دن بھی معاف فرما۔ ہمارے اللہ تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم تکلف نہیں کر رہے ہیں، ہم بناوٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تو آج کی مجلس میں اس کتاب کی برکت سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں تائبین میں سے بنا، ہمیں عابدین میں سے بنا۔
ہمیں ساجدین میں سے بنا، ہمیں مصلیین میں سے بنا، ہمیں اپنے محبوبوں میں سے بنا۔ اے اللہ تو جن بندوں سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہمیں بھی شریک فرما دے، تیری نگاہ کرم ہم پر فرما دے۔ اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا محبوب بھی کریم ہے، اور ہم ان دونوں کریموں کے بیچ میں ہیں۔ اے اللہ اپنی کرم کی صفات سے ہمیں مالا مال فرما، رحم کی صفات سے ہمیں مالا مال فرما، غفاریت کی صفات سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرما دے، نظر عنایت فرما دے، نظر غفاریت فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اپنی قربت نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی دولت کی حفاظت فرما، رزق کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما، عافیت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ پریشان کو روزی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عافیت والی روزی عطا فرما، پریشان کو روزی اللہ پریشان کو روزی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج سے حفاظت فرما، لقوے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کی اولاد غلط راستوں پر ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، صحیح راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی وفادار بنا۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کے مرد و عورت کی حفاظت فرما، ملک کو ترقی سے مالا مال فرما، ملک کی تنزلی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کو غلط راستوں پر اور تنزلی میں جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پوری فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما، ان کو قبولیت اور قابلیت عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو خصوصاً اور تمام مدرسوں کو عموماً اے اللہ قبول فرما لے، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما، عوام و خواص کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، چھوٹے اور بڑوں کی حفاظت فرما، مکانوں کی حفاظت فرما، تجارتوں کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان مدارس کا تعاون کرتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی دلی مرادوں کو، جائز تمناؤں کو، ہماری حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ یہ مجلس بڑی قیمتی ہے، اس میں محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، اے اللہ راتوں میں رونے والے ہیں، سفید داری والے ہیں، نبی کے مہمان ہیں، اور آج مقدس کتاب ختم ہوئی ہے۔ اس کتاب کی برکت سے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اے اللہ اس مجمع میں جس کی آمین تجھے پیاری ہے، جس کے آنسو تجھے پیارے ہیں، جس کا رونا تجھے پیارا ہے، اے اللہ ان کے آمینوں کی برکتوں سے اللہ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا